مجھ تک اللہ کے نبی کے درمیان جتنے واسطے تھے ہمیں پڑھائے گئے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ بات کہاں سے آ رہی، نتھو پتو کوئی بچ وڑ نہیں گیا، پتہ نہیں یہ حدیث کی ہو جائے، کہیں لکھی کداں لکھی، یہ سب نہ جاننے کی باتیں ہیں۔ محمد عبداللہ سے میں نے حدیث کو پڑھا، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے محمد اسحاق سے، انہوں نے عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے۔ شاہ ولی اللہ پر آ کر سارے حدیث کے سلسلے ہندوستان کے جمع ہو جاتا، جتنا ہندوستان میں حدیث کا علم ہے شاہ ولی اللہ پہ آ کے جمع ہوتا۔ انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابی المواہب شناری سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے محمد بن احمد رملی سے، انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے ابو الحسن مظفر بن داود سے، اور انہوں نے عبداللہ بن احمد سے، انہوں نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، اور انہوں نے علقمہ بن ابی وقاص اللیثی سے، اور انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ یہ سارا سلسلہ جب موجود ہو تو ہوں کوئی کیویں آکھے پتہ نہیں حدیث کتھوں آئی ہے۔ میں نے 1400 سال کا سارا سفر سمیٹ کر تمہیں رئیس آباد میں بتایا ہے۔ اور پھر یہ تو ہمارے نبی کا روحانی نسب نامہ ہے، پھر آپ کا سلبی نسب نامہ، دنیا میں کوئی نہیں جس کا نسب محفوظ ہو، سنو اپنے پردادیں دے نام کوئی نہیں ہم دے۔ اللہ کے محبوب کا نسب چلتا ہے آدم علیہ السلام تک 80 واسطوں سے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارق بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آشب بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو پس سے منظر بتایا ہے کہ میں آگے ایک ہمارے تقریب ہے شادی کی، ہمارے نبی یوں ایک پاک زندگی دے کر گئے، اس زندگی میں شادی کیسے ہوتی ہے وہ بھی موجود ہے۔ وہ صرف ہمیں نماز پڑھنا نہیں سکھا کر گئے، روزے رکھنا نہیں سکھا کر گئے، حج کرنا نہیں سکھا کر گئے، یہ بھی سکھایا اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور باپ بن کے بھی دکھایا، خامند بن کے بھی دکھایا، بیٹا بن کے بھی دکھایا۔ اگرچہ آپ کو ماں باپ نصیب نہ ہوئے، 6 برس کی عمر میں ماں چلی گئی اور باپ کو دیکھا ہی نہیں، لیکن آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کوئی چلو ایک ہی ہوتا، میری ماں ہی ہوتی۔ یہ مدینے کی بات بتا رہا ہوں، اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کر کے سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، نفل نہیں فرض نماز، میں یوں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان۔ کہ بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے ماں باپ کے سامنے، خود تو ملے نہیں نا، تو بتایا کہ یوں ہونا چاہیے۔ وہ جس کے لیے نماز بھی قربان کرنی ہو، انہی ماں باپ کے گریبان اولاد پکڑ کے گئے تو میرے واسطے آج تائیں بنایا کیے، تو میرے واسطے آج تائیں کیتا کیے، پتر پیو نو پیاں دے تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں ایک حلال طریقہ بتایا، مرد عورت کے ملاپ کا، نسل کے بڑھنے کا۔ ایک زنا ہے جو ہر مذہب میں حرام، ہر زمانے میں حرام، اور ہر زمانے میں بدترین عمل ہے، بدترین عمل۔ 3 انسانوں سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے، 3 انسانوں سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے۔ ظالم بادشاہ، متکبر فقیر۔ متکبر فقیر کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا تکبر نماز کا چھوڑ دینا ہے کہ مالک دے آنکھ بھی بندہ ٹرتے نہ آوے، یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ متکبر فقیر، بوڑھا زانی، جو بڑھاپے پر بھی پہنچ چکا ہے اور پھر بھی زنا نہیں چھوڑتا، یہ 3 انسانوں سے اللہ کو شدید نفرت ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے 11 شادیاں کی، 13، 2 کو طلاق دی، ملاپ سے پہلے، شب عروسی سے پہلے نکاح ہوا، طلاق دے دی، وہ ایک الگ داستان۔ 11 شادیاں کی، 4 بیٹیوں کی شادی، اپنے گھر میں 15 شادی، سارا زندگی کا نظام بتایا اور سمجھایا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ 11۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے کہا ہے جو تیرے نکاح میں آئے گی اس پر بھی جنت واجب ہے، اور تیری بیٹی جس کے نکاح میں جائے گی اس پر بھی جنت واجب ہے۔ 6 قریشی ہیں اپنے خاندان میں کی، 4 برادری کی ہیں خاندان سے باہر کی، 1 برادری تو بھی باہر۔ ہمارے یہاں کتنی بچیاں بیٹھی رہتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، جی برادری سے رشتہ ہی کوئی نہیں، وہ باہر چا کرو، باہر جی کدی کیتا کوئی نہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش، یہ قبیلہ قریش میں سے۔ اپنا خاندان ہے، اپنے خاندان کی ہیں یہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، حفصہ، سودا، خدیجہ، عائشہ، خاندان۔ 4 زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، اور میمونہ اور جویریہ، یہ برادری سے باہر ہے، خاندان سے باہر ہے، برادری ہے، عرب ہے، قریشی نہیں، عرب ہے، دور کا۔ حضرت صفیہ عرب نہیں ہے، غیر قوم ہیں، غیر قوم، یہودی قبیلے سے ہیں، بنو قریظہ سے ہیں، ان سے نکاح فرمایا، باہر بھی نکاح کیا، برادری میں بھی کیا، خاندان میں بھی کیا، تینوں طرح کے نمونے قائم فرما کر امت کے لیے آسانی کر دی کہ جو بے وقوف اپنی بیٹیوں کو بٹھائے رکھتے ہیں کہ جب تک برادری سے نہ لبے ایسی کوئی نہیں کرنا، یہ ان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہارا نبی کر رہا ہے تم بھی کرو۔ سب سے پہلی شادی آپ کی حضرت خدیجہ سے ہوئی، اور سب سے آخری شادی آپ کی حضرت میمونہ سے ہوئی، جو آپ تشریف لائے عمرہ کرنے تو وہاں آپ نے نکاح فرمایا۔ یہ 7 ہجری میں آپ کا آخری نکاح ہوا ہے، عمر کے 25ویں برس آپ کا پہلا نکاح ہوا، اور عمر کی 60 برس میں آپ کا آخری نکاح ہوا۔ آپ نے 25 سال زندگی کے ایسی عورت کے ساتھ گزارے جو آپ سے 15 سال بڑی ہیں، اما خدیجہ۔ آپ کی شادیاں وہ مردوں والے شوق کی شادیاں نہیں ہیں،
اگر مردوں والے شوق کی شادی ہوتی تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی نہ کرتا جن کے پہلے 2 نکاح ہو چکے ہوں، ہر نکاح سے اولاد بھی ہو، اور 25 سال کا نوجوان پھر وہ 25 سال ایک عورت کے ساتھ زندگی نہ گزارتا، جو 40 سال تو عورت کا بڑھاپا شروع ہو جاتا۔ آج کل تو مردوں کا بڑھاپا شروع ہوتا ہے 40 سال، تو 25 سال زندگی کے آپ نے ایک خاتون کے ساتھ گزارے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں، آپ کو قاسم ملے، آپ کو عبداللہ ملے، یہ 2 بیٹے، اور بعضے کہتے ہیں طاہر جو تھے وہ تیسرے بیٹے ہیں، لیکن زیادہ یہی ہے کہ عبداللہ ہی کا نام طاہر بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ قاسم اللہ نے دیا، عبداللہ دیا، طاہر طیب 1 بنا لیں، 2 بنا لیں، اور ماریہ قبطیہ سے 1 بیٹا الگ ابراہیم ہوئے، جو 61 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عطا فرمایا۔ 61.5 سال کے قریب آپ کی اس وقت عمر مبارک تھی۔ اب 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ نے اپنی نبوت سے پہلے آپ نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، قریبی خاندان کے آدمی ہیں۔ دوسرا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا بدر کی لڑائی سے آپ فاتح ہو کر واپس آ رہے تھے اور بیٹی کے جنازے سے لوگ فارغ ہو رہے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیا جائے، تو پھر ام کلثوم کا بھی نکاح فرمایا۔ آپ کی 4 بیٹیوں میں حضرت رقیہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 4 بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ تو 4 یہ 11 وہ، یہ سارا ہمیں زندگی کا ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، ایک نمونہ بتایا ہے، اس میں آپ نے وسعت بھی کی، تکلف بھی کیا، سادگی بھی کی، اور بالکل ہی سادگی کی حد بھی کی۔ سارے نمونے قائم کر کے آپ نے ہمیں تمام ترتیبیں سمجھا دی، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے 50 برس کے بعد شادیاں شروع کی تو یہ شوق کی شادیاں نہیں تھیں، یہ حکم کی شادیاں تھیں۔ دیکھو نا، 25 سے 50 سال، 25 سے 50 سال زندگی کا سب سے طاقتور دور، اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ، ان کی عمر 65 سال، آپ کی 50 سال۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو پھر آپ نے حضرت سودا سے شادی فرمائی۔ آپ کی 11 بیگمات میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کنواری ہیں، باقی سب یا مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں۔ تو ہر ایک کے پیچھے وہی ہے، ہر ایک کے پیچھے حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ نے یہ شادیاں فرمائیں۔ یہ شوق کی شادیاں ہوتی تو 25 سال کی عمر میں ہوتی۔ ایسا حسین جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے کون ہوگا جو اسے بیٹی نہ دے؟